پہلے تو میں بڑا مبارکباد دیتا ہوں یہ جو آج کی جو کانفرنس ہے, ایگزیبیشن ہے, اور آج جو سامان شفا فاؤنڈیشن کا انڈیور جو مطلب پینیکل پہ پہنچ گیا ہے اور ریکوگنائزڈ ہو رہا ہے بائی آل دا گورنمنٹس, پروونشل گورنمنٹس اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ, اور لیڈ بائی پروفیسر شاہد نور. تو میں پروفیسر ارسلان سے بات یہ کروں گا. اصل میں بیسکلی سلسلہ یہ ہے کہ ٹاپک ایٹ ہینڈ یہ ہے کہ انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز, واٹ از دا ایڈوانٹیجز اور ہاؤ وی کین ٹیک اٹ فارورڈ. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا پہلے تو کہ وائی از انڈسٹری اکیڈمیا لنکیجز امپورٹنٹ, کیونکہ آپ کی بہت ہی امیزنگ آرگنائزیشن ہے. سو ان یور کیپیسٹی ایز این آرگنائزیشن ڈو یو تھنک انڈسٹری سے لنکیجز ہونی چاہیے یا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ مائک آپ کے سامنے. جی تھینک یو سو مچ. بیٹھ جاؤ, یہیں بیٹھ جاؤ. Industry academia linkage is very buzzing terminology and everybody is using it, but let me tell you it has a very logical history. The R&D and the idea all around the world, you can see, always comes from the academia. Not always, but mostly comes from the academia. Why? Basically academicians and the students are the young blood, and they are coming up with different ideas, and they are reading latest literature also, and they are more vibrant, you can say. They are not monotonous, so that's why they are bringing up with multiple ideas and the products and the technologies they can do. And if you will google it تو آپ کو پتہ چلے گا بہت سارے آج کے جو بڑی آرگنائزیشنز ہیں ان کے آئیڈیاز کے انیشیشن جو ہے وہ اکیڈیمیا سے ہوئی تھی. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو یہ لنک ایکچولی بالکل ہی مسنگ ہے. اکیڈیمیا ایک ایسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے جہاں پہ ڈگری لینا پرپز ہے, انوویشن یا R&D یا نئے آئیڈیا کی جنریشن کنسیو کرنا وہ پرپز نہیں رہا. اس لیے ایک گیپ ڈیولپ ہو گیا, کیونکہ انڈسٹری اپنے اینڈ پہ منی اورینٹیڈ ہے یا بزنس اورینٹیڈ ہے, اینڈ دے آر ڈوئنگ دیئر ورک ایز اے بزنس شوڈ رن, بٹ دا گیپ از کنٹینیوسلی انکریزنگ. اور وہ انکریز ہوتے ہوئے اب یہاں آ گیا ہے کہ ہم جو انڈسٹری سمجھ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کیپیبل کے نہیں ہیں, اور اسٹوڈنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انڈسٹری نہیں ہونے دیتی. تو دیر از اے ہیوج گیپ. اگر اس کو دنیا میں ایسے میکینزمز آ گئے کہ اس کو گیج بھی کیا جاتا ہے کہ ہاؤ یو دیر آر کوشچنر, دیر آر میتھڈس ٹو گیج اٹ کہ ویئر دیئر اکیڈیمکس آر پرفارمنگ اینڈ ویئر از دا انڈسٹری. اب ہم لنکیج کی امپورٹنس کی بات تو ہم نے کر لی. ناؤ ہاؤ ٹو کریٹ اٹ, جو آپ نے سیکنڈ پارٹ تھا کوشچن کا. تو ہماری جو کریشن میں سب سے پہلا اینڈ دا کی اسٹیپ از دی کمیونیکیشن. وی شوڈ ٹرسٹ ایچ ادر فرسٹ آف آل, اینڈ دین شوڈ کریٹ اے میکینزم دیٹ کریٹ سم جوائنٹ ٹیمز where we can sit together and see how this can be bridged. جہاں پہ ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ انڈسٹری سے جائے, لیکن اس کی ریسرچ R&D اینڈ آئیڈیا شوڈ کم فرام دا اکیڈیمیا. سو دس از مائی بیسک تھاٹ. نہیں, تھینک یو ویری مچ. کنٹینیوئنگ اٹ فارورڈ میں جو ہے عرفان اکرم صاحب سے بتاؤں گا کہ سرل سے ان کا تعلق ہے. تو کیا انڈسٹری کو, اکیڈمیا کو کوئی ٹاپک دینا چاہیے ریسرچ کا, یا ٹاپک ایٹ ہینڈ جو ان کی نیڈز ہیں, یا انڈسٹری یا اکیڈمیا کو انڈسٹری کا کیسے ناک کرنا چاہیے دروازہ؟ آپ کے پاس آپ کی کمپنی بڑی ہے, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ دس از جو ہے وہ کین بی ایڈریسڈ؟ Well, if I can, we the business group, if we consider ourselves, actually I'm part of mostly we are dealing with the pharmaceuticals, and though it's still this thing of medical device under our banner, and obviously this part of academia and linking it to the R&D and the other things, which is missing all around. I mean, it's not in Pakistan, I think it's in the neighboring countries as well. اور یہ ضروری یہی ہے کہ بھی ہم اس میں ایک جو آئیڈیا جو ہماری جو اکیڈمک انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں اتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, اتنے انسینٹیوز ہونے چاہیے کہ جو ہمارے جو پی ایچ ڈیز پاس آؤٹ ہو رہے ہیں, جو ہمارے
اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے اندر وہ انٹرسٹ ہو کہ وہ لرن کر کے آئیں، نہ کہ کریم کر کے ڈگری آن کریں اینڈ دین کم آؤٹ اینڈ اسٹارٹ سرونگ دا. تو اس میں انڈسٹری کیسے ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے؟ بہت ساری کنٹریز کے اندر جو انڈسٹری ہے اس نے پورے فلورز لیے ہوئے ہیں، وہ اپنی پوری R&D جو ہے وہ یونیورسٹیز میں کراتی ہے اور وہ وہاں پہ اسپانسر کر کے ان کو ایک پروجیکٹ دیتی ہے جو ایک پروفیسر صاحب کو دیا جاتا ہے ایون ایٹ ہارورڈ MIT، اور وہ پھر اس کے اوپر اسٹڈیز کرواتے ہیں اینڈ انوویشنز لے کے آتے ہیں. I think most of the big groups are doing this. I mean, even IBL group, which is popularly known as SAL, we do have one of a big institute under Karachi University administration, but we are contributing towards the research and analysis. اور اسی طرح کا ایک کام یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ایک ادارہ، کبھی وہ جو ہمارے اکیڈمیاں ہیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو کس طرح اپ گریڈ کر سکیں ٹو دا ورلڈ اسٹینڈرڈس، جو اور ان کی جو لرننگ کیپیبلٹیز ہم کس طرح امپروو کر سکتے ہیں. نہیں، تھینک یو ویری مچ. تو یہ بہت اچھا ہے کہ کمپنیز آر ناؤ انویسٹنگ ان یونیورسٹیز اینڈ سپورٹنگ. میں پروفیسر عرفان حیدر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بتائیے کہ آپ ایک یونیورسٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ کو انڈسٹری سے کیا چیلنجز آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ایک تو اٹس ناٹ اباؤٹ اونلی پلیسمنٹس، انڈسٹری کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر بھی انڈسٹری کو فیل ہوتا ہے کہ جو کریکولمز ہیں یونیورسٹیز کے وہ ایٹ پار نہیں ہیں جو نیڈز آف دا انڈسٹری ہیں، یا سیکنڈلی پھر ہائر لیول پہ آ جائیں تو ریسرچ ان کی جو نیڈز ہیں اس کو کیسے پوری کر سکتے ہیں. تو آپ کو کمپنی سے کیا گیپس آپ کو فیل ہوتے ہیں اور آپ کیا سلوشنز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں؟ جی، یہ وہ موضوع ہے جس کے اوپر میں 25 سال سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، پہلا مجھے یاد ہے نسٹ کے اندر بلکہ 1999 میں انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز. دیکھیں مسئلہ انڈسٹری، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے انڈسٹری سے، آئی ہیو نو پرابلم. میں جب چاہتا ہوں وہ لوگ آتے ہیں اور ملتے ہیں، پرابلم وہ نہیں ہے. پرابلم ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیج، کبھی آپ نے میڈیکل اسکول میں اس کی کمپلین سنی ہے؟ کیوں نہیں سنی؟ اس لیے نہیں سنی کہ وہاں 2.5 سال کلاس میں ہوتا ہے اور 2.5 سال ہاسپٹل میں ہوتا ہے. ہاسپٹل یونیورسٹی کے اندر ہے، اور میں جس یونیورسٹی میں میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ تھا تو وہاں مجھے احساس یہ ہوا کہ 2.5 سال وہ جو ہاسپٹل میں ہے اس کا آتا پتہ بھی نہیں ہوتا ایکیڈیمکس کو. وہ سسٹم نہیں ہے وہ، کیونکہ ہاسپٹل کا سسٹم الگ ہوتا ہے، وہ ایکیڈیمک کا سسٹم الگ ہوتا ہے، تو وہ غائب ہو جاتا تھا. وہ 2.5 سال بلیک ہول میں فرام دا پوائنٹ آف ویو آف دا یونیورسٹی. تو پہلی بات تو یہ سوچنی چاہیے کہ یہ ہم کوئی انہونی بات نہیں کر رہے، کوئی آسمان سے اتری ہوئی بات نہیں کر رہے کہ وہ انڈسٹری وہ ہے، ایکیڈیمیا وہ ہے، اس کو لنک کیسے کیا جائے. ماڈلز یہاں موجود ہیں 3 جگہ پہ، یہ ماڈلز آلریڈی ورک کرتے ہیں. ایک تو میڈیکل میں، وائی؟ اس لیے کہ بیکاز اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. میں اس کے اوپر دوبارہ آؤں گا. دوسری بات یہ ہے آپ کا ایون آرٹ اسکولز جو ہیں وہ آر ویری کلوزلی. اور تیسرا جو ہے وہ اکاؤنٹنگ بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں 3 سال وہ آدمی وہاں گزارتا ہے. تو یہ ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جہاں پہ اٹ از ناٹ اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ وہ پھر عیاشی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھانا ایکیڈیمک HEC کو، CIEC کو، وہ ہوتے تو بہت ہی اچھی بات تھی. تو سندھ HEC والے صاحب، ویسے میں یہ ان کے سامنے بات کر چکا ہوں. مطلب آپ ان پیراڈائمز کو سوچنا ہے، یعنی کہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو جو اسپیس چاہیے فار انٹریکٹنگ ود دا انڈسٹری، وہ یہ نہیں ہو سکتی کہ HEC بیٹھ کے وہاں ٹمبکٹو میں بیٹھ کے ہمیں ایک بھیج دیتا ہے کہ یہ پڑھاؤ بھائی اپنی کلاس کے اندر. ابے بھائی، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ بناتا ہے امریکہ کا ایک کریکولم اٹھا کے یہاں بھیج دیتا ہے. بھائی 2.5 سال اگر ہاسپٹل کے اندر اسٹوڈنٹ کام کر رہا ہے میڈیکل کا اور ایکیڈیمیا کو پتہ ہی نہیں کیا کر رہا ہے، تو وہ ان سیف ہینڈس. وہ ماڈل آلریڈی ہے، اٹ از ورکنگ. وائی؟ بیکاز اٹ از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. ٹھیک ہے، تو ہمیں دوسرے ڈسپلنز جو ہیں جن کے لیے یہ پتہ نہیں کوئی آسمانی بات ہے، یہ جو میں بات کرتا ہوں نا،
تو اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں آسمانی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اچھا اول تو یہ ورڈ کریکولم جو ہے نا یہ اٹھا کے پھینک دیں. میڈیکل کے اندر 5 سبجیکٹس ہوتے ہیں, بس وہی پڑھتے ہیں 5 سیمسٹر تک, ٹھیک ہے. اس کے اندر ان 5 سبجیکٹس کے اندر دنیا کی ہر بیماری آ جاتی ہے, وہی 5 سمجھ, اس کے اندر اور کوئی سبجیکٹس نہیں. یہاں ہم بیٹھے ہوئے 50 سبجیکٹس لے کر. انسان سے زیادہ کمپلیکس کوئی مشینری نہیں ہے. اس کی صحت دیکھنے کے کتنے انڈیکیٹرز ہیں؟ 5 ہیں وائٹل سائنس, ٹھیک ہے. ہم لوگ جو بناتے ہیں, جو ہماری, میرا انڈسٹری سے کوئی گلا نہیں ہے, لیکن جو ہمیں لوگ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 50 کورس بنائیں گے ہم. ارے بھائی, پھر 50 کورس کے اوپر جب ان کا وہ آتا ہے چیک کرنے کے لیے, اور ہم ماشاءاللہ سے ایکیڈیمیا کے اوپر کوئی 14 تھانے دار ہیں, اور ان کے تھانے لگتے ہیں ہمارے ہاں جو آفیشل ہیں. اس کے علاوہ 5-7 اور بھی ہیں, کوئی 20-25 کے قریب تھانے دار ہیں جو آ کے مختلف ڈسپلنس کو صبح شام چیک کرتے ہیں. ابھی میں نے 10,000 پیج کی یونیورسٹی کو, 10,000 پیج کے, ٹھیک ہے, اس کے پتہ نہیں 10 سیٹ بنا کے 80-90 ہزار روپے کا, پتہ نہیں کتنے کا میرے پاس بل آیا ہے, 2 لاکھ روپے کا. وہ میں نے بھیجا ہے ایک ایکریڈیشن کو, ان کی طرف سے ہمارے پاس آئے. اور وہ کیا پڑھیں گے بعد میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ جب 200 یونیورسٹی یا 500 یونیورسٹیز کے یہ سارے ڈاکومنٹس آئیں گے تو وہ بعد میں ردی والے کو بھیج دیتے ہیں. جب وہ آتے ہیں یہاں تو کوئی پڑھ کے نہیں آتا. آپ سب بھی جاتے ہوں گے مختلف جگہ. تو عرفان بھائی وہ تھوڑا سا یہ تھا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں, میں سمرائز کر لیتا ہوں, سوری میں نے بہت ٹائم لے لیا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمیں within the system space کریٹ کرنی ہے for interaction with the industry, اور اس کے میکینزم ہے. ماشاءاللہ سے سلیم حبیب یونیورسٹی کے اندر جب سے میں وائس چانسلر آیا ہوں تو میں وہ اسپیس اویلیبل ہے کریکولم میں, بس ہمیں کام کرنے دیں اور دخل انداز. اچھا, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو آپ لوگ بیچلرز کراتے ہیں یا جو بھی ماسٹرز کراتے ہیں, جیسے ہمارے میڈیکل میں ہوتا ہے کہ 1 سال ہماری ہاؤس جاب ہوتی ہے, تو باقی کسی ڈسپلن میں ایسی سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ انڈسٹری میں جائیں. دیکھا جائے تو ہماری انڈسٹری تو ہاسپٹل ہے نا, اکیڈمیا کے بعد جب اس میں 1 سال ہم لگاتے ہیں یا 2 سال لگاتے ہیں, لائرز بھی لگاتے ہیں, اکاؤنٹنٹس بھی لگاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے یہاں MSc ہے یا BSc ہے, بالکل ہونا چاہیے. تو لیٹس کولیبریٹ, MOU. پہلے تو اصل کام کریں نا. یہ دیکھیں یہ ایڈ آن چیزیں, وہ ریسرچ میں ایک کورس ہوگا, وہ ایک فائنل ایئر کے اندر. اچھا ایک چیز عرفان بھائی, ایک چیز, پروفیسر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنی میڈیکل یونیورسٹیز کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں, بزنس اسکولس کو بھی ہیڈ کر چکے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے جو PhD کے ٹاپکس ہیں وہ ایسے ہوں جس پہ جن کی کوئی کمرشل ویلیو ہو, یعنی آئیڈیا ٹو انوائس. پروفیسر ڈاکٹر شاہد نور کہتے ہیں آئیڈیا ٹو انوائس. اگر ہمارے اکیڈمیشینز جو ہیں وہ ایک ریسرچ کراتے ہیں PhD کو کہ مکھی کے بال جو ہیں وہ رائٹ پہ ہونے چاہیے کہ لیفٹ پہ ہونے چاہیے, اس میں کون سی جین انوالوڈ ہے, اور اس کے بجائے کہ وہ ایسی چیز پہ کرائیں جو کہ یوز ہو سکتی ہو, بک سکتی ہو, جس سے کہ انوائس جنریٹ ہو سکتی ہو, ایک کمرشل ویلیو ہو, تو دیر آر لاٹس آف انویسٹرز پاکستان میں یا پاکستان سے ابراڈ جو ایسی اسٹڈیز کرا سکتے ہیں. تو ہمارے پروفیسرز کو بھی تو اکیڈمیا سے ملنا چاہیے مائنڈ سیٹ. ابھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ زیادہ تر میرے ایکسپیرینس ہے کہ جو پروفیسر وہاں جہاں سے گریجویٹ کرتا ہے, مارکیٹنگ میں ہو یا مائکرو بایولوجی میں ہو, وہ یونیورسٹی میں لیکچرر لگتا ہے, اس نے خود انڈسٹری نہیں کبھی جوائن کی ہوتی, اور وہ مارکیٹنگ پڑھا رہا ہے, وہ کلینکل سائنسز پڑھا رہا ہے, وہ پھر ادھر سے PhD بھی کرا رہا ہوتا ہے ان سبجیکٹ پہ, فوڈ ہینڈلنگ کے اوپر, جبکہ اس نے کبھی ریسٹورینٹ میں کام نہیں کیا خود بھی. سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ تو یہ ایسا بھی تو پیراڈائم ہے کہ پروفیسر آئے تھے, وہ ٹیچر آئے, وہ ٹیچر ہی رہے, وہ کبھی وہ اکیڈمیا میں خود نہیں گئے. تو اس میں کچھ چینجز نہیں ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو ہائر کرنا چاہیے جو اکیڈمیا سے, میں اب آپ جو انڈسٹری سے ہوں. جی دیکھیں میں بتاتا ہوں, آپ HEC کا کرائٹیریا دیکھیں یونیورسٹی کا, اس کے اندر پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کے اتنے پیپر آپ کے ٹمبکٹو کے جرنل میں چھپے ہوئے ہونے چاہیے. اس ٹمبکٹو کے جرنل, ٹمبکٹو پتہ ہے کس جگہ ہے؟ خیر نہیں, میں ہنی مون پہ گیا تھا. ٹمبکٹو کا جو جرنل ہے اس کا کیا تعلق پاکستان کے مسائل سے؟ تو پہلا تو جب بیٹھتا ہے نا سلیکشن بورڈ,
اس کے اندر پہلے دیکھتے ہیں اچھا اس کا اس ٹمبکٹو کے جرنل کا ہے تو اس توران کا جرنل ہے یا وہ ہے یا نہیں ہے. ایک تو یہ بیوقوفی ہے, یہ ہمیں اس لائن کے اوپر ایک بڑا نام تھا انہوں نے ڈال دیا تھا, وہ ہم 25 سال جو ہے نا ٹمبکٹو کے جرنلز میں چھپ رہے تھے اور اس کا کوئی بالکل صحیح کہہ. تو بیسیکلی اس سے حاصل یہ ہوا, آئیں دوسری چیز آپ کی بات پہ, وہ جو حاصل یہ ہوا کہ بیسکلی ایچ ای سی کی جو امپورٹنس ٹو اکیڈمی اور انڈسٹری لنکیجز, تو اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ سر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. منسٹر فیڈرل منسٹر موجود ہیں, ڈراب کے سی او موجود ہیں, لیکن ہائر ایجوکیشن سے ریپرزنٹیشن انفارچونیٹلی نہیں ہے. بٹ پوائنٹ ٹیکن, اس کو ہم پروپوزل دیں گے. بیسکلی ایک بہت امپورٹنٹ پروپوزل ہے کہ یہ جو رولز بنتے ہیں اس کو اگر ہم رول بناتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اور انڈسٹری کی لنکیجز ہونی چاہیے, تو ایسے کانکریٹ اسٹیپ ہائر ایجوکیشن سے ہونی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں پروفیسر شاہد نور اور اس کی مینجمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس میں بھی ہیلپ کریں. ایک پروپوزل یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ریگولیٹر ہے نا ایجوکیشن کا, اس کو کہیں کہ ایک یونیورسٹی اپنی بناؤ اور اس کو بغیر گورنمنٹ کا پیسہ لے کر چلاؤ, پھر ہمیں آ کر بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. چلیں, پوائنٹ ٹیکن, ویری تھینک یو سو مچ. بہت ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے. اور سامان شفا سے چنگیزی صاحب جو ہیں, میں یہ بتاؤں گا کہ آپ تو بہت زیادہ انسٹیٹیوشن سے کولیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ نے بہت سٹارٹ اپس کو بھی مدد کیا ہے, اور ان سٹارٹ اپس کو جو یونیورسٹیز کے سٹارٹ اپس ہیں ان کو فنڈنگ بھی چاہیے ہوتی ہے. انڈسٹری اکیڈمی اور لنکیجز میں تو یہ ہے نا کہ اسٹوڈنٹس انڈسٹری آئیں اور سمجھیں کہ انڈسٹری کیا ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ انڈسٹری بلکہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں مدد کرے کہ کریکولم ایسا ڈیزائنڈ ہو کہ جب وہاں سے پروڈکٹ نکلے تو انڈسٹری میں امپلائی ہو سکے. ایک ہے ریسرچ کہ جو نئی جدت آ رہی ہے یا کوئی انوویشن آ رہی ہے وہ تھاٹ پروسیسز جو ہیں وہ انڈسٹری وہ اکیڈمیا کرے جس کو فنڈ, اس کے بجائے کہ انڈسٹری اپنا R&D بنائے وہ کسی یونیورسٹی کے ساتھ کولیبریٹ کرے کانفیڈینشلی. سامان شفا فاؤنڈیشن وہ سارے ان گیپس کو ایڈریس کر رہا ہے. میں ایک ریکویسٹ اور کروں گا کہ اب آخر کی طرف ہم جا رہے ہیں سیشن کو, لیکن میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر شاہد شمیم صاحب بھی یہاں پہ بیٹھیں اور ایک بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ اب آغا خان یونیورسٹی سے کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایک کرسی لگ جائے تو ان کو ہم ذرا سامنے ہی بلا لیں, ایک کرسی چیئر لگا دیں. پروفیسر شاہد آپ ادھر آئیں گے, آپ آ جائیے, آپ آ جائیے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کمپلیٹ کرنا, آپ کمپلیٹ کریں, میں تھوڑا سا آپ آئیے پلیز. نہیں آپ ادھر آ جائیں, ادھر آئیں. نہیں سر آپ آئیں, یو آر ویلکم. تو اب بات یہ ہے کہ سامان شفا نے یہ بیڑا اٹھایا اور پاکستان میڈ موومنٹ ایک ریئلٹی ہے. اس کے لیے آج SIFC بھی مجھے کال کر رہا ہے, شاہد صاحب کو منسٹر بھی کال کر رہے ہیں, ڈرائب کے سی آج جو یہ کانٹریکٹ ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں جو میں نہیں تھا, میں بلوچستان کے منسٹر کو لینے گیا تھا, دس واز بیسیکلی اسی پاکستان میڈ موومنٹ کا ہے. اب جو پالیسی بن رہی, ابھی پہلا ہمارا کام ہے پالیسی, اس میں ہم نے بڑا سوچا. پہلے ہم نے ایک منسٹر ظفر صاحب کو لگایا, ایکس فیڈرل ہیلتھ منسٹر, پھر ان کا تھوڑا سا ہوا. اب ہم نے سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ سینیٹر نعمان وزیر کو لگایا ہوا ہیڈ, who is a blow person and will do it. اور اس میں سارے بڑے لوگ ہیں جس میں, اور یہ انشاءاللہ this is not a regulatory policy, this is not a business policy for medical, this is the national medical device policy جس میں سب شامل ہے, جس میں کسٹم بھی ہے, FBR بھی ہے, جس میں ٹیکنالوجی بھی ہے, اور اس پہ ابھی انشاءاللہ یہ ریئلٹی ہے. اب آپ سنیں گے. باقی آپ نے ٹریننگ کی بات کی, دیر آر 60 ٹریننگز. جو پہلا ٹریننگ ہم نے سٹارٹ کیا ڈاکٹرز کو تو وہ نہیں تھا, بٹ دیر آر 60 ٹریننگز جو ہم اس کو سٹارٹ کریں اور لوگوں کو اس میں دے رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر ریاست. موومنٹ ہیز اسٹارٹیڈ, وی آر ویری پازیٹیو. ماشاء اللہ اتنی ساری ڈیوائسز بن گئی ہیں. میں بڑا گریٹفل ہوں. ہماری جو ملٹری کی آرگنائزیشنز ہیں, SIFC, پروفیسر ڈاکٹر شاہد نور کے ساتھ ان کی بھی میٹنگ ہوئی, میں بھی ان کے ساتھ تھا, اور آئی تھنک کہ اب پاکستان از موونگ اہیڈ. اور آئی تھنک اور جو کانسیپٹ ہے سامان شفا کا, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوالٹی افورڈیبل ہیلتھ کیئر ڈیوائسز کی اویلیبلٹی ان پاکستان, بلکہ انٹرنیشنل $900 بلین کی مارکیٹ کو ٹیپ کرنا اور وہاں سے زر مبادلہ پاکستان کو لے کے آنا اور اکنامک میڈیکل اکانومی کو بوسٹ کرنا.
یہ ایک نیشنل کاز ہے, اور آج بھی سارے اسٹیک ہولڈرز انڈسٹری کے, اکیڈمیا آپ کو اسٹیج پہ ہی مل رہے ہیں, اور یہ برج ہے. اٹ از دا سامان شفا فاؤنڈیشن از دا اونلی برج ان پاکستان جس کو انٹرنیشنلی اب ریکاگنیشنز مل رہی ہے. آرگنائزیشن آف پاکستانی انٹرپرینیورز آف نارتھ امریکہ, ساری انسٹیٹیوشنز اب اسی کو ایک جینوئن باڈی کے طور پہ آپ مان رہے ہیں. اور آج فیڈرل ہیلتھ منسٹر اور ایج ڈیپ والوں نے کہا کہ سون اس کے اندر بورڈ ممبرز میں بھی سامان شفا کے ریپرزینٹیڈ بائی ڈاکٹر شاہد نور وہاں پہ موجود ہوں گے پالیسی میکنگ کے اندر. میں پروفیسر ڈاکٹر شاہد شمیم سے بات کروں گا جو کہ بیسکلی سرجن ہیں, ڈاؤ یونیورسٹی میں بھی ہیڈ کر چکے ہیں, پھر اب آبا خان میں سینئر پوزیشن پہ ہیں کہ اور ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور سرجری میں بھی ہیں اور ریسرچ میں بھی ہیں. کہ آپ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے, ایک آپ پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن سے بلانگ کرتے ہیں؟ تھینک یو ڈاکٹر فرحان. میں نے تو ہاتھ اٹھایا تھا سوال پوچھنے کے لیے سر سے, لیکن آپ نے مجھے یہاں بلا لیا. سو 2 باتیں کروں گا. پہلی چیز تو میرا تعلق کیونکہ ہیلتھ کیئر سے ہے تو اس لیے میں ہیلتھ کیئر کو فوکس رکھ کے کر رہا ہوں. اور اس میں سوری ایک چیز میں اور کہوں گا کہ ان دا اینڈ ہم جو بھی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور اکیڈمیا کی بات کر رہے ہیں, کوالٹی افورڈیبل ہیلتھ پروڈکٹس کی بات کر رہے ہیں, تو میں آپ سے ایک اسپیسیفک سوال پوچھوں گا کہ ان ساری چیزوں کے اندر شروع میں بات پریزنٹیشن میں ہو رہی تھی کہ کرپشن کی بات ہو رہی تھی, بہت ساری چیزوں کی نیگیٹو چیزوں کی بات ہو رہی تھی, تو میں اس میں بولوں گا اس سارے پیراڈائم میں ایتھکس کا کیا رول ہے, جو آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا اسپیسیفکلی بولوں گا کہ ان ساری چیزوں میں ایک ایتھیکل کویسچن بھی ہے, اس کا پرسپیکٹیو. آئی تھنک ہم جب بزنس ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہیلتھ کیئر ایتھکس سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس پہ میں تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں. سر سب سے پہلی بات کی تھی وزیر صاحب نے, اس کے حوالے سے آئی کمپلیٹلی ایگری کہ ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا جو کنیکشن ہے, میرا خیال ہے کہ اس کی اپروچ ہم غلط طریقے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں. ہم اپروچ کرتے ہیں اس کو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. جب میڈیکل کالج میں انڈر گریجویٹ MBBS کے BDS کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اگر انڈسٹری انٹریکٹ کر رہی ہے تو وہ R&D کے لیے نہیں کر رہی ہے, وہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے میرے خیال سے دوسرے سبجیکٹس میں بھی ایسے ہی ہے. اگر R&D کی طرف انڈسٹری انٹرسٹڈ ہے کنیکشن ڈیولپ کرنے میں تو انہیں ماسٹرز لیول اور PhD لیول کی طرف جانا پڑے گا, جو ڈاکٹر فرحان عیسیٰ جس طرف لے کے آنے کی کوشش کر رہے تھے, کیونکہ دیٹ از ویئر دیٹ نالج لائز جس کو انڈسٹری تھرو ریسرچ ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جا سکتی ہے. سو کنیکشن اگر انڈر گریجویٹ کی میں ڈیولپ کیا جا رہا ہے تو اس کا شاید انڈسٹری کو فائدہ ہو, لیکن پروفیشن کو, سائنس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپروچ اپنی ٹھیک کرنی پڑے گی ٹورڈز دس ڈیولپنگ دس کنیکشن, جو کہ ہم اپنے انسٹیٹیوٹ میں ماسٹرز پروگرام میں ہم نے کوشش کرنی شروع کر دی ہے. ہم نے ہر ماسٹرز پروگرام میں اسٹوڈنٹس کا بفور دے گریجویٹ وی ٹرائی ٹو گیو دیم اے ٹیسٹ آف انڈسٹری, ان کو ایکسپیرینس دیتے ہیں, انڈسٹری والوں کے ساتھ ان کو انٹریکٹ کراتے ہیں. نیٹ ورکنگ کے اوپر بہت زور ہے, اور ساتھ ساتھ جو ماسٹرز اور PhD اسٹوڈنٹس اپنی ریسرچ کر رہے ہیں فار دا تھیسس, اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انڈسٹری سے لوگوں کو چاہے ان کا کوئی اکیڈمک بیک گراؤنڈ ہو یا نہ ہو, انوالو کریں ان دا ریسرچ فار ڈیولپمنٹ آف فیوچر انسٹرومنٹس یا میڈیسنز یا جو بھی جن چیزوں پہ وہ کام کر رہے ہیں. دوسری بات جو سر نے کہی اسٹارٹ اپس کے بارے میں, آئی تھنک دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ ایریا ٹو سی. ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے ایز اے نیشن, اور صرف ہمارا نہیں ہے, یہ تمام ڈیولپنگ کنٹریز کا پرابلم ہوتا ہے کہ ہم لکیر کے فقیر اور ہم فالوورز ہوتے ہیں. جو ٹرینڈ دنیا میں شروع ہو گیا ہم اس کو آنکھ بند کر کے فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے بارے میں میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اس کے بارے میں ریلز بننا شروع ہو جاتی ہیں, اور سارا دن ساری رات لوگ بیٹھ کے اس پہ باتیں کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے کا ایک ٹرینڈ جو ہے وہ اسٹارٹ اپس ہے. اٹس اے ویری گڈ تھنگ, اسٹارٹ اپس بہت اچھی چیز ہے, لیکن میرا سوال ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ اپ شروع کرنے کا آبجیکٹو کیا ہے. اگر اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ایک اسٹارٹ اپ شروع کریں گے اور اس کو ایک سرٹن لیول تک لے کے آئیں گے اور پھر کوئی باہر سے انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو بیچ دیں گے بہت سارے پیسے لے کے, تو اٹ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے, تو بالکل میں آپ کا جواب سننا چاہوں گا سر. اچھا, ابھی پھر یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ٹائم کنسٹرینٹس ہے تھوڑی, بات جو آپ نے کہی ایتھکس کا بہت بڑا رول ہے. اگر ہم ایتھکس از اے ویری سمپل, ان ویری سمپل ٹرمز, یہ ہمارا آپ کی نیت کیا ہے وہ ایتھکس بتا دیتی ہے.
اگر نیت ترقی کرنا ہے ملک کو, اگر نیت اکنامک ڈیولپمنٹ ہے لوگوں کی اپنے ساتھ, تو وہ ایتھیکل ہے. اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنی جیب میں پیسے بھروں اور 5 سال یہ اسٹارٹ اپ شروع کروں اور جیب میں پیسے بھروں اور دبئی جا کے گھر بنا لوں یا رہنا شروع کر دوں, تو وہ انیتھیکل ہے. ویری سمپل. چلیں, so thank you very much. I thank you all the panelists for participating and کتنے different perspective together. جیسے میں نے پھر کہا کہ ختم اس پہ کروں گا کہ سامان شفا فاؤنڈیشن ایک واحد نیوٹرل اینڈ نان بائسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ جس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں, انڈسٹری کے لوگ بھی ہیں, ملٹری کے لوگ بھی ہیں, اور بہت سارا پروفائل جو ہر پلیٹ فارم پہ ہم ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور لیکن جب بھی ہم کنکلوڈ کرتے ہیں وہ کانکریٹ سٹیپس کے ساتھ کرتے ہیں اور وہ پروپوزلز پہ نیکسٹ لیول پہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہر کانفرنس میں پروگریس ہو رہی ہے اور وہ پروگریس لوکلی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی ریکوگنائز بھی کی جا رہی ہے, اور اس سے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج بھی بڑھ رہا ہے. سو تھینک یو سو ویری مچ. میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے پریسیڈنٹ, بیلوڈ پریسیڈنٹ پروفیسر شاہد نور صاحب کو کہ ذرا پلیز آپ آگے آئیں گے, اور میں ریکویسٹ کروں گا والنٹیئر سے کہ ذرا پلیز یہ سامنے سے ریموو کر دیں. کھرانی صاحب کے ایک ہم شیلڈ ڈسٹریبیوشن سیریمنی کریں.